حضرت موسیٰ۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے وہ لوگ مختلف قسم کی برائیوں اور سستی اور کاہلی میں مبتلا تھے۔ اس زمانے میں مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ بہت ظالم بادشاہ تھا۔ ایک دن فرعون کو بتایا گیا کہ جلد ہی ایک بچہ دنیا میں آئے گا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ فرعون نے یہ سنتے ہی حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت بہت ہی اچھی اور نیک تھی۔ اس کا نام یوکابد تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو زندہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ پیغمبر بن کر بنی اسرائیل کی رہنمائی کرے اور انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ یوکابد حضرت موسیٰ کی والدہ تھیں۔ یوکابد نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے ننھے منھے بچے کو ایک چھوٹے سے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا تاکہ فرعون اسے قتل نہ کر دے۔ صندوق پانی میں بہتا رہا اور حضرت موسیٰ کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کے کنارے چلتی رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ صندوق فرعون کے محل کی طرف جا رہا ہے تو وہ بہت گھبرائی اور اپنے گھر لوٹ گئی۔ ادھر فرعون کے ایک غلام نے صندوق کو دریا میں تیرتے دیکھا تو اسے تشویش ہوئی اور اس نے صندوق کو دریائے نیل سے نکال کر جب اسے کھولا تو اس کے اندر بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچے کو صندوق سے نکالا اور فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس لے گیا جو بہت نیک دل عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنائے گی۔ بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا جس کے معنی ہیں پانی سے نکالا ہوا۔ حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے شہر سے بہت سی عورتوں کو بلایا گیا، لیکن وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی والدہ یوکابد جب آئیں تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر وہ 2 سال تک اپنی ماں کے پاس رہے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش ظالم فرعون کے دربار میں ہوئی تھی، لیکن وہ مظلوموں کے حامی تھے۔ ایک بار انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ آپ مظلوم کی مدد کو بڑھے جس کی وجہ سے ظالم مارا گیا۔ اس کی وجہ سے آپ وہاں سے نکل کر مدین چلے گئے اور وہاں پر اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ جب وہ مدین سے دوبارہ مصر آ رہے تھے تو راستے میں انہیں اللہ تعالی کی جانب سے نبوت کی ذمہ داری ملی۔ انہیں اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ وہ لوگوں پر ظلم و ستم سے باز آ جائے، لیکن فرعون نے تکبر کے ساتھ انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہیں واضح معجزہ دکھا دوں تو؟ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو دکھا دو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا جو فوراً ہی اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اسے اٹھایا وہ ایک بار پھر عصا بن گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈال کر نکالا
تو وہ چمکتا ہوا باہر نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھنے کے بعد فرعون نے سوچا کہ پورے ملک سے ماہر جادوگروں کو بلایا جائے تاکہ وہ حضرت موسیٰ کو خوف زدہ کر دیں۔ اس طرح پورے ملک سے ماہر جادوگر جمع ہوئے اور انہوں نے پورے شہر کے لوگوں کو بلا کر حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا اور لوگوں کو دھوکہ دے کر کچھ چیزیں زمین پر ڈال دیں جو لوگوں کو ہلتی ہوئی نظر آئیں اور وہ اسے سانپ سمجھنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے بھی فوراً حکم خدا سے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو ایک سچ مچ کا اشتہا بن گئی اور اس نے جادوگروں کے جھوٹے سانپوں کو کھا لیا۔ جادوگر اللہ کی یہ قدرت دیکھ کر حیران رہ گئے اور وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ کوئی جادوگر نہیں ہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس لیے وہ سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم پوری دنیا کے خالق یعنی موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے۔ فرعون شکست کھا کر بہت سرپٹ آیا اور اس نے غصے میں آ کر مسلمان ہو جانے والے جادوگروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بھی وہ بنی اسرائیل پر مزید ظلم کرنے کی فکر میں تھا کہ ایک رات حضرت موسیٰ نے حکم خدا سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ مصر سے نکل جائیں۔ چنانچہ وہ سب لوگ حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر فرعون کو جب معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے چل دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل دریا تک پہنچ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ پہنچ گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ لاٹھی کا دریا پر لگنا تھا کہ پانی میں راستہ بننا شروع ہوا اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل نے جلدی سے دریا کو عبور کیا۔ فرعون نے اپنی فوج سے کہا کہ وہ بھی اسی طرح دریا کو پار کر لیں، لیکن جیسے ہی فرعون اپنی فوج سمیت دریا میں پہنچا تو راستے بند ہونا شروع ہو گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ حکم خدا سے کوہ طور پر گئے اور توریت کی شکل میں اللہ تعالی کے احکامات حاصل کیے۔ وہاں پر اللہ تعالی کی جانب سے توریت کی تختیاں حضرت موسیٰ کو ملیں تاکہ بنی اسرائیل اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری قوم کی آزمائش کی اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ دوبارہ شیطان کے فریب میں آ گئے ہیں اور خدا کے بجائے ایک بچھڑے کی پرستش کرنے لگے ہیں۔ انہیں ایک مکار شخص سامری نے اس طرح بہکایا تھا کہ سونے سے بچھڑا بنایا اور پھر کسی ترکیب سے اس کے اندر آواز بھی پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے اس لیے نجات دی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے تمام مظالم اور مکاریوں سے آزاد ہو جائیں، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے گمراہ لوگوں کی سخت سرزنش کی اور دعا کی، اے میرے پروردگار، اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ مجھے کسی پر اختیار نہیں۔
تو ہی میرے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ پھر اللہ تعالی نے وحی بھیجی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ 40 سال تک اسی صحرا میں پھرتے رہیں۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے آپ پر اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔